अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब वो अली अमीन गंडापुर जिन्होंने पहले भी यूथियों की नाक कटवाई थी, वो अब अलीमा आंटी को और साथ में आलिया हमज़ा को और तमाम ख़वातीन को पंजाब की हदूद में लाकर वहाँ छोड़कर ख़ुद फ़रार हो चुके हैं। और पुलिस ने यूथियों को वो भिगो भिगो के मारा है कि वो बेचारे जो इस जोम में आए थे कि उन्हें लगता था कि 9 मई को फ़ौज ने हमें छोड़ दिया है, तो पुलिस किस खेत की मूली है। तो पुलिस ने डंडे मार मार के उनका वो हशर नशर कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर के भागते ही, उनके फ़रार होते ही लोगों ने उनको घेर लिया और कहा कि तुम तो हमसे झूठ बोलकर ये कहकर लाए थे कि आज इनकलाब आकर रहेगा और आज जो है वो हर सूरत तुमने जो है वो आज़ादी की जंग लड़ते हुए खान को अडयाला से हमारे साथ मिलकर रिहा करवाना है, लेकिन तुम यहाँ पर हमें नकदा कोका पहनाकर खुद फरार हो गए हो। अली अमीन गंडापुर की क्या शामत आई है, लोगों ने क्या दुर्गत बनाई है, एक एक चीज़ आज के वीडियो में आपको शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले इस सस्ते शायर को देखिए। ये वो सस्ता शायर है जिसको पब्लिसिटी ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदी गंदी ट्वीट्स करने की वजह से मिली थी। और इसको पब्लिसिटी इस वजह से मिली थी क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जब हालात ख़राब हुए थे तो इस शख्स ने सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई थी। उसके बाद ये अरेस्ट हुआ था। इसके घर वालों ने रो रो कर कहा था इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बेचारा एक थप्पड़ की मारा ये मर सकता है। अब ये खान के लिए एक शेर पढ़ रहा था जिसमें ये इनकलाब की बातें कर रहा था। ये कह रहा था कि अपनी गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन जैसे ही किसी ने पीछे से छुरली छोड़ी, मजाक के तौर पे कहा, पुलिस आ गई, तो ये लोग ऐसे अपनी लंगोटियां छोड़ के भागे कि बाद में जब किसी ने शर्मिंदा किया कि कोई पुलिस नहीं आई, हम तो मजाक कर रहे थे, तो सोचिए कि इनकी क्या हालत हुई। आपको ये साइड पे नजर आ रहे होंगे। अब आपको दिखाने जा रही हूँ आज के वीडियो का सबसे मज़ेदार क्लिप, जिसमें आप देखें कि अलीमा खान किस कदर शर्मिंदा चेहरे के साथ बैठी हुई हैं। साथ में आलिया हमज़ा हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के नकदा कोका पहनाकर भाग चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से ढोल बाजे और बारात लाकर मरियम नवाज़ को साथ ले जाने वाले जो बुज़दिल हैं वो खुद भाग गए और अपने ये जो हवारी हैं, ये अपनी ख़वातीन जो है ना उनको छोड़ कर चले गए हैं। ज़रा इनकी शक्लें देखिए। अब कल का पूरा दिन तो मेरा मरियम नवाज़ के साथ गुजरा, मैंने उसके ऊपर व्लॉग्स भी लगाए और आपने देखे भी। मरियम नवाज़ की जो नेचर को मैंने करीब से नोट किया है वो ये है कि जो वो कह देती हैं ना फिर वो उसके पीछे लग जाती हैं। मरियम नवाज़ ने कहा था अली अमीन गंडापुर को कि तुम हमारी हदूद में घुस कर दिखाओ, फिर देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। क्या कहा था मरियम नवाज़ ने, हैव अ लुक। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा क्लिप जिसमें खुद अलीमा खान ने ना सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है बल्कि अपने साथ उस सहूलतकार जज को भी फंसवा दिया है। मोहतरमा फरमाती हैं कि हमने यहाँ तक पहुँचना था तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमारी जो मदद की है वो जज साहब ने की है। अब वो कौन से जज हो सकते हैं, आपको पता ही है। और अलीमा खान ने साथ में ये भी कहा कि जज साहब के प्रोटोकॉल के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब सोचें कि आने वाले दिनों में जज साहब के साथ क्या हो सकता है। लेकिन पहले ज़रा कन्फेशन सुनिए, हैव अ लुक। हम जज साहब को बताया कि हम आपकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं तो तेरे रास्ते में हमें अडयाला से यहाँ तक पहुँचा दें। तो जज साहब ने हमें यहाँ तक, जज साहब के प्रोटोकॉल में आए हैं क्योंकि 3-4 जगहों पे कंटेनर खड़े थे। अभी मैंने आपको बहुत सारे क्लिप्स दिखाने हैं, लेकिन पहले ज़रा ये खबर सुनिएगा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो बुरहान इंटरचेंज के पास पहुंचा और उसने भी अपने लीडर की रवायत को बरकरार रखते हुए यू टर्न लेने का फैसला किया, तो उसी वक्त लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दिया, अली अमीन गंडापुर को गालियाँ देना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद किसकी मुदाखलत के ऊपर इस धरने को बंद किया गया कि वहाँ पर जो लोग उसके खिलाफ दे रहे थे, मैं आपके सामने पूरी तफसीलात रख देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वापसी का ऐलान जो है उस पर कारकुनान काफ़ी मुश्तइल हो गए और बुरहान इंटरचेंज के करीब धरना उन्होंने दे दिया। लेकिन आज़म सवाती जो हैं वो नाराज़ कारकुनान को मनाने के अंदर जो है वो कामयाब हो गए, क्योंकि फिर आज़म सवाती ने जाके उन सब के आगे हाथ जोड़े कि अल्लाह दा वास्ता है साढ़े उत्ते तर्स खा लो, तो असी ते वही आ गए सा, हुण साड़ी जान बख्शो। एहतजाज ख़त्म होने के बावजूद कारकुनान ने बुरहान इंटरचेंज के करीब फिर धरना दिया और वापस पेशावर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गंडापुर तो हमें ये कहकर लाया था कि आज इमरान खान को छुड़वाना है, अब ये बुरहान इंटरचेंज से हमें वापस लेके जा रहा है, तो ये क्या बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनान में फंस गए और तहरीक-ए इंसाफ के कारकुनान ने उनका रास्ता रोक लिया। कारकुनान का कहना था कि हर सूरत आज वज़ीर आला हमारे साथ पिंडी जाकर रहेंगे।
اب وہ ایک الگ بات ہے کہ یوتھیوں نے کہا کہ آج ہم نے علی امین گنڈاپور کی بلی دے کر ہی جانا ہے, اس کا سر کٹوا کے جانا ہے. اور علی امین گنڈاپور کو ویسے بھی اپنی کٹی ہوئی مونچھیں اور کٹے ہوئے بالوں کا خیال آیا, جو پچھلے دنوں میں اس کے بالوں کو مونڈا گیا تھا. کارکنان نے یہاں تک کہا کہ واپسی نامنظور کے نعرے بھی انہوں نے لگائے, اور کارکنان نے وزیر اعلیٰ یعنی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گاڑی کا گھیراؤ بھی کیا اور شدید احتجاج بھی کیا. یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ وہاں لوگوں نے گالم گلوچ بھی کی, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جب باہر نکلے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تو اس میں ایک دو نے علی امین گنڈاپور کے بال بھی نوچے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور نے وگ لگائی ہوئی تھی, وہ تھوڑے سے بال جو ہے نا سرک بھی گئے تھے, اور علی امین گنڈاپور پھر بھاگ کے گاڑی کے اندر بیٹھے. یہ بھی کچھ لوگ وہاں پر بتا رہے ہیں. کارکنان نے کہا کہ ہمیں سڑکوں پر نکال کر آپ کیوں چلے جاتے ہیں, اور پی ٹی آئی کارکنان نے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا. بعد میں پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کی مداخلت کے اوپر جو ہے وہ کارکنان مانے, اور پھر انہوں نے دھرنا ختم کیا, لیکن پھر بھی وہ جلدی ڈسپرس وہاں سے نہیں ہوئے. آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کے لیے لیاقت باغ پہنچنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے برہان انٹرچینج سے ہی کارکنان کو واپسی کے لیے جب کہا تو پھر لوگوں نے علی امین گنڈاپور کی یہ والی درگت بنائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب ایک اور بہت بڑا راز کھل گیا ہے. یہ سائٹ پہ آپ کو شاید لوگ نظر آ رہے ہوں گے. یہ وہ تمام لوگ تھے جو نہ تو خیبر پختونخوا کے رہنے والے تھے اور نہ وہاں کے مقامی تھے, بلکہ انہوں نے جو عمران خان کے دور اقتدار میں افغانیوں کو وہاں پر بسانے کی کوشش کی تھی, یہ بیسیکلی اپنے ساتھ ان افغانیوں کو بھی لے کر آئے ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں ایک شخص نے بھانڈا بھی پھوڑا, اور اس نے بتایا کہ یہ لوگ ہماری نسل کے, ہمارے یہاں کے پاکستانی لوگ نہیں ہیں. ہیو اے لک. ادھر 200 افغانی آئے ہوئے ہیں, اس کو میرے بار بار کہ دو ہزار آپ کو مل جائیں گے, اور ادھر کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, ملتا بھی کچھ بھی نہیں ہے. جی تو جناب آپ نے سن لیا کہ وہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو آپ کو سائٹ پہ کلپس نظر آ رہے ہوں گے اس میں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ پختون لوگ نہیں تھے. اب آپ کو جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ بڑی مزیدار ہے. ایک طرف تو علی امین گنڈاپور کو لوگوں نے گھیر لیا اور مارنے کی کوشش کی, اور گالم گلوچ بھی ہوئی اور تلخ کلامی بھی ہوئی, وہیں پر علی امین گنڈاپور نے چائنا کی 3rd کلاس کاپی بھی متعارف کروا دی, یعنی اپنا ایک ہم شکل لوگوں میں چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کو علی امین گنڈاپور سمجھ کر جتنی گالیاں دینا چاہتے ہیں دے دیں, اور وہ بالکل علی امین گنڈاپور کے سٹائل میں ویسی ہی پگڑی باندھ کے ویسی ہی سستی جگتے لوگوں کو مارتا رہا. میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو دکھاؤں وہ چائنا کی 3rd کلاس کاپی جو کہ علی امین گنڈاپور کی ہے. ہیو اے لک. انشاءاللہ پہنچیں گے, لیاقت باغ پہنچیں گے, اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ ہر صورت میں انشاءاللہ, اور خان کو آزاد کروانے کے آگے جو رکاوٹیں ہیں کیسے عبور کریں گے؟ رکاوٹیں عبور کریں گے انشاءاللہ. یہ کوئی نہیں, یہ بازو تکڑے انشاءاللہ, ہم بوڑھے نہیں, یہ بازو تکڑے ہمارے انشاءاللہ. وہی آپ کا اسٹائل ہے. آپ عادل بھائی بازو ہمارے تکڑے انشاءاللہ, ہم یہ کہیں مریم ہمارے. ایک اور خبر جس کے ساتھ میں بڑا اتفاق کرتی ہوں, جو راشد مراد ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فیض حمید سے بھی زیادہ ضروری اس جنرل کا کورٹ مارشل ہے جس نے گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنوا کر دہشت گردوں کے ہاتھ میں پورے صوبے کے وسائل کو تھما دیا ہے. اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ جس کسی نے بھی علی امین گنڈاپور جیسے شخص کو خیبر پختونخوا کے صوبے کے اوپر لگایا ہے, اس نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے ہی آلریڈی جو صوبہ ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے, بی آر ٹی کا منصوبہ تہس نہس ہو چکا ہے, اور اوپر سے اس طرح کا فنی قسم کا علی امین گنڈاپور لگا کے جس کی مونچھیں ہر ٹرمنگ کے لیے آپ مہینے بلا لیتے ہیں اس کو ٹرم کر کے بھیج دیتے ہیں. تو ایسے شخص کو لگانے کا کیا فائدہ جو نہ صرف اپنی جماعت کو بدنام کروا رہا ہے بلکہ وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا کا بھی نقصان کر رہا ہے. چلیے بات کر لیتے ہیں کہ جہاں عام لوگوں کی پولیس کے ہاتھوں پٹائی ہوئی, یہ الگ بات ہے کہ پولیس کے اوپر بھی انہوں نے پتھراؤ کیا اور انہوں نے رینجرز کے اوپر بھی حملہ کیا یوتھیوں نے, لیکن بہرحال اوورآل پورا دن جو ہے وہ بڑا انرجیٹک رہا. پولیس نے پراپر طریقے سے مقابلہ کیا اور پھر ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. یہی وجہ بنی کہ یوتھیوں نے پھر گالیاں دی علی امین گنڈاپور کو. لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر پولیس کا جیو کے رپورٹرز اور اس کے علاوہ کچھ اور چینلز کے جو رپورٹرز ہیں اور صحافی ہیں ان کے اوپر پولیس نے جو ہے نا تشدد کیا. بہرحال اس کی چلے مذمت کرتے ہیں کیونکہ جگہ جگہ رپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں, تو پولیس نے پھر نہ آؤ دیکھا تو نہ تاؤ دیکھا, تو جس کو دیکھا لالو لال کر دیا. اب جناب ذرا یہ خبر بھی سن لیجیے کہ کس کس کو اب تک گرفتار کیا اور کتنے صحافی جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہیں. جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہیں جن کا نام ہے حیدر شرازی, ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. حیدر شرازی جو ہیں وہ بیسیکلی اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر تحریک انصاف کے احتجاج کو کور کر رہے تھے. بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ رپورٹرز تو بیچارے جو چینلز کے لیے کام کرتے ہیں ان کا کیا قصور تھا. رپورٹ کے مطابق ایک شخص پر تشدد کی ویڈیو بنانے پر پولیس نے یہ جو رپورٹر ہے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر تشدد کیا.
اور صحافیوں کے موبائل فونز بھی ان سے لے کر چھین لیے. پولیس کی جانب سے حیدر شرازی کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا. دوسری طرف آئی جی پنجاب نے صحافیوں پر تشدد کرنے اور پولیس اہلکار کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے تشدد کے ذمہ دار اہلکاران کو معطل کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ صحافیوں کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کا ہم ازالہ کریں گے. بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو اہل یوتھ ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے اس قدر شدید ناراض ہیں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہمیں آگے لگا کر پولیس سے شیلنگ جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس کا ہمیں شکار بنوایا. لیکن خود علی امین گنڈا پور نے ایک دفعہ بھی گاڑی سے باہر نکل کر نہیں دیکھا کہ میرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگر میرے لوگ سڑک کے اوپر چل رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, جس کی وجہ سے لوگ علی امین گنڈا پور سے شدید نفرت کر رہے ہیں اور لوگوں نے ان کے خلاف آبویسلی احتجاج تو کیا ہی ہے. اب آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ قافلے کے ہمراہ جب پنڈی میں احتجاج کے لیے صبح جب نکلے اس ٹائم برہان انٹرچینج کے اوپر آ کر جب شیلنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں انہوں نے غلیلوں کے ذریعے, غلیل ہوتی ہے نا جو, اس کے ذریعے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا. برہان انٹرچینج پر پہنچ کر جب احتجاج جو ہے وہ شدید ہو گیا تو علی امین گنڈا پور نے جب دیکھا کہ ان کے لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں, کسی کے اوپر کچھ لگ رہا ہے, کسی کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے, تو علی امین گنڈا پور نے گاڑی سے باہر نکلنے کی زحمت تک نہیں کی. کارکنان نے خود یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جا کر کہا کہ وزیر صاحب آپ آگے آ جائیں, ہم آپ کے پیچھے جائیں گے, جبکہ علی امین گنڈا پور نے گاڑی سے کارکنان کو جواب دیا کہ نہیں, آگے جاؤ, یعنی کہ مرو کھپو میرے والو جو مرضی کرو. تو کارکنان کے اصرار پر وزیر اعلیٰ کی جو گاڑی ہے اس سے وہ پھر آگے نکل گئے اور آگے جانے کے احکامات دیے, لیکن راستہ نہ ہونے سے قافلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا, ڈسپرس ہو گیا اور راستہ نہ ہونے کے باعث قافلے میں شامل کئی گاڑیاں واپس ہو گئیں اور 1 گھنٹے سے برہان انٹرچینج کے قریب جو ہے یہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہا, جو پورا کا پورا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یعنی کہ مریم نواز کی وہ بات سچی ثابت ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور تو تجھے ہم بتائیں گے. بیسیکلی ان کو احتجاج کی اجازت ملنی نہیں چاہیے تھی, لیکن احتجاج کی اجازت ان کو اس لیے ملی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرامن جلسے کو جیسے ہی انہوں نے ایک خونخوار قسم کا جلسہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو اس کا منہ توڑ جواب مل گیا. باری ہے جی آپ لوگوں کی, اور آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ چس آئی ہے کہ نہیں آئی, تو مزہ آیا کہ نہیں آیا جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اور وہ سستا شاعر جو بیچارہ کشمیر بھاگ گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لوگوں میں واپس نکلنے کے قابل آپ کو لگتا ہے کہ رہ گئے ہیں یا نہیں لگتا؟ آپ کو جو کچھ بھی لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.